اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ من لديه القائل الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الحكيم وقرآنه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان علم، اہل فہم و دانش تشریف فرمائیں اور ایک مختصر سی مجلس ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات خاص طور پر ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو پہنچا دی جائے. ہمارے یہاں مجالس میں اتنا کچھ دیا جاتا ہے کہ ہر مرتبہ مجلس سنتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے یہ کہیں سنا ہوا ہے. اور یہ اچھی بات ہے. اور اس طرح سے علوم محمد وآل محمد کی ترویج و اشاعت مسلسل جاری رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ علوم محمد وآل محمد اتنے وسیع ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بیان کر لیں ہر مرتبہ تشنگی ہے. فرما رہے ہیں کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو میں ان کی بات پر سے ہی تھوڑا سا آگے بڑھا دوں، اپنی بات پر شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تامہ میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں کرتا. بچوں کے لیے تامہ کا مطلب ہے مکمل، کمپلیٹ، تمام. اور میری معرفت تامہ اللہ کے اور علی کے سوا کوئی نہیں. اور علی کی معرفت تامہ اللہ کے اور میرے سوا کوئی نہیں کرتا. پر محمد آل محمد بلند السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو چلا
ان کی معرفت کا یہ عالم ہے، ان کے بارے میں علوم کا، نالج کا، معلومات کا یہ حال ہے، مکمل طور پر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا بیان کرتے جائیں لیکن وہ خود ختم نہیں ہو سکتے، تمام نہیں ہو سکتے، ان میں سے ان کا اصل اشیاء بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نقطے سے نقطہ نکلتا رہتا، نئی نئی چیز شرف حاصل کیا گیا۔ والعصر ایک بہت مختصر سورہ ہے قرآن کریم کا، سورہ والعصر، اور تقریباً سبھی اس سے واقف ہیں، بچوں کو بھی زبانی یاد ہے، اسی لیے اس کا انتخاب بھی کیا گیا۔ پورا کا پورا قرآن مدح و ثناء محمد و آل محمد میں ہے۔ اس چیز کے لیے سمبولک کے طور پر یہ سورہ انتخاب کیا گیا اور یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر قسم کہتا ہے، اور اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قسم کھا کر بالکل وہ خداوند، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زور دینا ہوتا ہے، خاص بات بیان کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ تسلیم کرو اس کو، تسلیم سبھی کچھ کرو لیکن سمجھ کر اس کو دیکھو کہ اس میں کتنی شدت ہے اس چیز کے اندر۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے ڈھلتے ہوئے وقت کی۔ بالکل یہ وقت جو گزر رہا ہے، یہ سمے وہ چلا گیا، اب پلٹ کر نہیں آ رہا ہے۔ جو سمے، جو وقت چل رہا ہے یہ گزر رہا ہے، بس اسی کی قسم ہے۔ جو آنے والا ہے وہ بھی شامل ہوگا، جو گزر چکا وہ بھی شامل تھا، لیکن اب جو بات سامنے ہے وہ اسی کی قسم ہے۔ والعصر، قسم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزرتا ہوا وقت، یہ وقت، یہ زمانہ، یہ خلق ہوا ہے تو یہ کیسے گزر رہا ہے؟ یہ مخلوق ہے۔ دیکھیں وقت کے لیے میں ذرا بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا چلتا رہوں تو بسم اللہ۔ یہ زمین ہماری گردش ہے، اس کی دو گردشیں ہیں، ایک یہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور دوسرے یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اپنے مدار پر گھوم رہی ہے۔ جب یہ اپنے محور پر گھومتی ہے تو یہ دن اور رات بن رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں گزرتا ہوا وقت، دن اور رات کا۔ لیکن جب یہ اپنے مدار پر چکر لگا رہی ہوتی ہے تو سال بن رہے ہوتے ہیں، 365 دنوں میں یہ اپنے چکر کو کمپلیٹ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ سال کے وقت بھی گزر رہے ہیں، گزرتا ہوا وقت، گزرتا ہوا زمانہ۔ یہ زمین ہماری جو گردش میں ہے، اس کی یہ دو گردشیں جو میں نے بتائی۔ اچھا مزید بھی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس لیے وہ پورا نظام گھوم رہا ہے کہ وہ زمین نظام کے اندر شامل ہے تو وہ بھی گھوم رہی ہے، اس کو ابھی ایک طرف رکھ دیں۔ اور وہ کس کے تحت گھوم رہا ہے؟ نظام۔ وہ نظام گھوم رہا ہے زینت اسٹار، وہ قطب شمالی پہ جو انتہائی بلندی پر اسٹار ہے، ستارہ ہے، وہ کہلاتا ہے قطب ستارہ جو مشہور ہے۔ اگر آپ شمال کے بالکل عمودی سمت میں جو چلے جائے زمین پر تو وہ اوپر دکھے گا بالکل عمود میں، اور اگر جتنا زمین میں دوسری طرف چلے جائے تو اتنی ہی درجے، اتنی ڈگری پر جا کے وہ نظر آئے گا۔ جیسے کہ ہمارا یہاں تقریباً 67 ڈگری یا کچھ ایسے پاکستان سے اگر ہم دیکھتے ہیں شمال کی جانب تو ایسے نظر آتا ہے۔ اچھا جب زمین دو چکر ہے، اس کے دو گردشیں ہیں، چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، چاند کے تین چکر ہیں، تین گردشیں،
ایک وہ اپنے محور پر گھوم رہا ہے، دوسرے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے اپنے اس مدار پر، تیسرے جب زمین چلتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے تو وہ ساتھ چلا جاتا ہے۔ کوئی مشکل تو نہیں، کوئی اب اگر خوش ہو رہا ہو موضوع تو یہاں سے سبیل پہ تو ہوتا ہے تھوڑا۔ آواز بلند سلام گھوم رہا ہے۔ بالکل بے شک۔ اب تھوڑا سا اس میں اور اگر اضافہ کر دیا جائے کہ سورج کے گرد جو زمین گھوم رہی ہے یہ کئی سیارے ہیں جو گھوم رہے ہیں۔ جی پہلا سیارہ جو سورج سے قریب تر ہے وہ عطارد ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سیارہ سورج کے گرد گھوم رہا ہے وہ زہرہ ہے۔ زہرہ کے بعد تیسرا سیارہ جو سورج کے گرد گھوم رہا ہے وہ ہماری زمین ہے۔ زمین کے بعد جو سیارہ سورج کے گرد گردش میں ہے وہ مریخ ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے زحل کی، اس کے بعد جو گردش میں ہے وہ ہے مشتری، اس کے بعد پھر یورینس، نیپچون اور پلوٹو جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں اور یہ دریافت ہوتے رہیں گے۔ کاش جب مولا نے کہا تھا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے جب پوچھ لیا ہوگا تو آج دریافت کا مسئلہ نہ رہتا، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں اور اس لیول پر بات نہیں پوچھی جو پوچھنے کی تھی، اپنے ہی لیول پہ رہے۔ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا اپنے ہی لیول پہ رہے، اس لیول کی بات نہیں پوچھی۔ یہ ہر انسان کی اپنی شخصیت ہے۔ انسان کی شخصیت بنتی کس چیز سے ہے؟ شخصیت سازی کیسے ہوتی ہے؟ شخصیت بنتی ہے 5 عوامل سے۔ ایک خاندان یا خاندانی پس منظر، دوسرے اس کی تعلیم، تیسرے اس کا شعبہ، چوتھے انوائرمنٹ ماحول، پانچویں اس کی ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹی فعالیت اگر کسی اور شعبے میں وہ رکھتا ہو تو۔ اب اگر آپ اس 5 چیزوں کو لے لیں اور فارمولا یہ لے کے چلیں تب آپ دیکھیں گے کہ اس کو اگر آپ باغ نبوت میں دیکھیں تو خاندان کی بیس پر کون سا خاندان ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کون سا خاندان؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ انوائرمنٹ ماحول، کون سا ماحول؟ انا مدینۃ العلم و علی البابھا، یہ ماحول۔ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ اب جب کہا سب سے پہلے تو یہ لفظ سب بھی نہیں ہو رہا، بالکل یہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، یہ وقت بھی تخلیق نہیں ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو کہا کہ کن سے تخلیق ہوئی یا دوسری صورت
इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, बेशक हमने जमीन और आसमानों को 6 दिनों में खल्क किया। ये 6 दिन भी खल्क नहीं हुए। ये यहाँ पर अय्याम का मतलब दिन नहीं है, वो मैं थोड़ी देर बाद या तो या बाद में कभी बता दूंगा, ये गलत चैप्टर हो जाएगा। तो क्योंकि 6 दिनों में तख्लीक हुई, तो जब ये जमीन आसमान खल्क नहीं हुए, दिन रात बन ही नहीं रहे हैं, तो दिन में कहाँ से खल्क? बिल्कुल। तो 6 दिन कहाँ से गिनेंगे? बेशक अभी दिन और रात ही खल्क, जमीन से की गर्दिश से ही दिन रात मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल इसकी गर्दिश से बनते हैं। तो दिन रात तो बने नहीं है और 6 दिनों में खल्क हो रहा है। तो ये भी एक बात है, ये बात, इस पर बात अभी कर लेंगे। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया गया। अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं एक छुपा हुआ खजाना हूँ, कंजुल मख्फिया, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। जब उसने चाहा कि वो पहचाना जाए, तो उसने अपने नूर से नूरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब तख्लीक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक हो गई, तब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा, अब मैं वक्त का लफ्ज़ इस्तेमाल सिर्फ समझाने की गरज से कर रहा हूँ, यहाँ अल्फाज है नहीं जो इस्तेमाल किया जा सके। हमारे पास लफ्ज़ों की बहुत कमी होती है, बाज़ ज़बान में ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ के कई माना होते हैं, और बाज़ अच्छा सब ज़बानों में, सब ज़बानों के साथ है, एक लफ्ज़ के कई, मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कल, बिल्कुल तज़ाद 2 माना है, बिल्कुल मुतज़ाद माना। कल कहा तो कल गुजर गई वो, या कल आएगी वो, ना बड़ा फर्क है। लफ्ज़ एक ही है मगर फर्क बिल्कुल उल्टा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक बात कहने के लिए कई अल्फाज होते हैं, थोड़े थोड़े फर्क की बिना पर। मिसाल देने के लिए समझा देता हूँ बच्चों के लिए भी। हम कहते हैं ऊपर, हम कहते हैं ऊपर। अब अंग्रेजी में कहते हैं ऑन, ओवर, अबव, अब। बिल्कुल। अब हमने तो कह दिया कि जहाज ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन अंग्रेजी वाले जो है वो ऑन नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ओवर। बेशक। देखिए कितनी बारीकी है। अब ये माहिर लिसानियत, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। मौलाना साहब तशरीफ ले आए, अब वो इनकी इजाजत से कि लफ्जों का एक इल्म है पूरा, और लिसान इल्म लिसानियात पूरा एक इल्म है जो इन चीज़ों पर बहुत बहस करता है, मुबाहिस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। और ये बात है कि कुरान शरीफ के अंदर, कुरान करीम के अंदर जो अल्फाज आए हैं उनका मतलब अपनी मर्जी से नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो तफसीर की, जो माना होता है, हुजूर सरवर कायनात से लेकर इमाम महदी उन्होंने हमारे यहाँ तफसीर बिल राय नहीं है, बल्कि कुरान की तफसीर मासूम से ली जाती है, माना भी मासूम से लिए जाते हैं। बेशक। एक लफ्ज़ अय्याम का मैंने वाज़ेह कर दिया कि अय्याम से मतलब अगर हम दिन लेंगे तो दिन बने ही नहीं है, इसलिए दिन का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ। तो जब कहा कि सबसे पहले मेरा नूर खल्क हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात का नूर मौजूद है,
اور اللہ تعالیٰ قلب موجود ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون سا نور خالق کا ہے اور کون سا نور مخلوق کا ہے؟ بہت خوبصورت بات. ایک جیسی بات، نور نور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ فرق ضرور رکھنا چاہیے. بالکل جو رکھا گیا وہ رکھا گیا. اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. یہ ہے وہ فرق. خوشبو محمد آل محمد بلند سبحان محمد بلند سلام. یہ نور جو مولائے کائنات کا نور خلق ہوا نور محمد مصطفیٰ سے دو ٹکڑے کر کے. اور بھی حدیث ملتی ہے اس میں. دیکھیے ہمارا مذہب ٹوٹل کوئی اپنی مرضی کا مذہب نہیں ہے. کوئی میری مرضی سے میں کچھ بھی کہہ دوں یا میری سے مطلب اینیمل غیر معصوم میں آپ کسی کو شامل کر دیں. تمام باتیں جو محمد و آل محمد نے بیان کی ہیں سند کے ساتھ موجود ہیں. بالکل ہمارے یہاں جو مشہور 4 کتب ہیں، کتب اربع کہلاتے ہیں، اصول و فرع کافی، استفسار، من لا یحض الفقی، تہذیب الاسلام. بے شک یہ ہمارے پاس بنیادی چیزیں موجود ہیں جن میں ائمہ معصومین کی متعدد احادیث ہر چیز کے بارے میں موجود ہیں. اب ہمارے برادران کے یہاں پہ 6 کتابیں ہیں جو صحیح کہلاتی ہیں. صحیح جمع صحیح، صحیح ستہ کہتے ہیں 6 یعنی 6 صحیح. اب 6 صحیح جو ہیں مسلم، بخاری، داؤد، ماجہ، ترمذی، نسائی، بہرحال سب اپنی اپنی کتابیں رکھتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی سیاستہ کے اندر کتنا بھی حکومتوں نے، وقت کی حکومتوں نے جو خلافتیں کہلاتی تھی اپنی مرضی کی چیزیں ڈالی، اس کے باوجود ہمارے ائمہ معصومین کے فضائل سب کے اندر بھرے ہوئے ہیں. اس کے یہ مفزہ ہے اتنا کرنے کے باوجود جبکہ چند فیصد وہ بچے ہیں، بہت کم ہے. قرآن شریف کے اندر جو یہ ہمارے پاس 6636 یا گھر جا کے دیجیے گا مشہور ہے 6666 آیات، لیکن یہ ایسا ہے نہیں. ایسا ہے نہیں، یہ مشہور ہے. وہ امام زمانہ آئیں گے تو اور زیادہ واضح ہو جائے گی بات، اگر کچھ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہو تو. کہنے کا مطلب یہ تھا جیسے الفاظ کی بات چل رہی تھی وہ کر کے پھر میں گزر آتا ہوں کہ اگر یہ تصویر اس تصویر کے اوپر لگی ہے تو پھر ہم نے اردو میں تو اوپر کہہ دیا، انگریزی میں کہیے ابو. جھاڑ اڑ رہا ہے اوپر سے تو اوپر کہہ دیا مگر اوور. گلاس رکھا ہے ٹیبل پہ تو آن دی ٹیبل. یعنی اس طرح سے الفاظ کا مسئلہ علم لسانیات میں یہ بہت ہے. تو جب کہا میں اس لیے یہ بات الفاظ کی بتا رہا ہوں کہ جو باتیں ہمیں کہنی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے لفظوں کی سمجھانے کے لیے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے محمد و آل محمد کی بتانے کے لیے. کیسے بیان کریں؟ کیونکہ آپ لوگ مومنین ہیں، آپ کے دل منور ہیں. آپ لوگ جو مومن ہوتا ہے وہ معصومین کے نور سے کا قلب، یہ حدیث ہے معصوم کی کہ ان تخلیق مومن چاہے وہ کافر کے ہی گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو اس کا دل معصوم کے نور سے بنتا ہے. تخلیق ہوتی ہے. میں بہت ایسی بات کہہ رہا ہوں شاید کم سنی ہو. تخلیق اس سے ہوتی ہے، منور اسی بنا پر ہوتا ہے. اور جو غیر ہوتا ہے اس کا دل ازل سے الست سے روز الست سے نہیں ہوتا.
کتنا ہی کوشش کر لیں وہ رہے گا وہی کام کہ جن کو مولا کائنات نے کہا یہ میرا بیٹا ہے محمد، بالکل، اور پیدائش ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ انہوں نے ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے پہلا کلمہ سنا ہے من کنت مولاہ فہذا ولی المولا. یہ کان میں آ رہا تھا اذان سے پہلے ان کی پیدائش کا. مولا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے محمد. کسی کے بھی سن سے آیا ہے لیکن مومن ہے. کیا آپ بات پہنچ رہی ہے یا اور کھول کے بات کروں؟ محمد ابن ابو بکر صفین میں بھی مولا کائنات کے ساتھ تھے، جمل میں بھی مولا کائنات کے ساتھ تھے، اور مولا کی اس سلسلے میں بہت، اور جب مولا کی ظاہری خلافت آتی ہے تو اس وقت بھی بہت زیادہ ساتھ میں موجود رہے، بہت سے کام میں مولا ان کی سپورٹ کرتے رہے. تو جب یہ دو نور خلق ہوئے، اس میں اور احادیث ملتی ہیں کہ پنجتن کا نور خلق ہوا ساتھ ساتھ، چار معصومین کا نور خلق ہوا، اس میں بہت سی احادیث ہیں. یہ جو نور حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے نور سے اور دوسرا نور خلق ہوا مولا کائنات کا، تو اس بنا پر یہ نور خالق کا اور یہ نور مخلوق کا واضح ہو گیا. اور یہ نور کے دو ٹکڑے یا یہ نور کے ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے نور کے ٹکڑے اتنی جلدی ہوئے جسے کہتے ہیں وقت کا کوئی وقت تو بنا نہیں ہے، وقت کا کوئی فاصلہ نہیں گزرا بلا فصل. جو آپ کہتے ہیں وخلیفتہ بلا فصل، کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا یہیں سے ہو رہا ہے؟ روز اول روز کا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اردو میں الفاظ تنگ ہے، سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں. بعد میں نہ پکڑیے گا کہ جب دن بعد بنے ہی نہیں تو روز کیسے کہہ دیا. صرف سمجھانے کی غرض سے کہ اول سے ہی تخلیق میں بلا فصل. ذہن میں رکھیے گا، کوئی غلط فہمی میں یہ نہ رہے کہ یہ یہاں پر ذوالشیرہ سے شروع کرتے ہیں یا پہلے تو کعبے میں تشریف لائے وہاں سے شروع کرتے ہیں، یا مطلب یہ بہت سے مراحل ہیں، مدارج ہیں کہاں سے، لیکن نہیں اول سے. بالکل. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی کھائیے گزرتے ہوئے وقت کی، اس کی جو ٹھہر نہیں رہا ہے گزرتا چلا جائے. آپ چاہے آہستہ چلیں، تیز چلیں، کام کریں نہ کریں، وقت پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، کوئی اثر نہیں ہے. ہم محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر کی سینسیشن ہے، محسوس کرنا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں. سینسٹیوٹی ہے کہ یہ بہت جلدی وقت گزر گیا، پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا تو پتہ نہیں چلا، اور کٹھن گزر رہا ہے وقت. اس کا مطلب ہے آپ کے کٹھن ہے، مشکل ہے، مشکل حالات ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت نہیں گزر رہا ہے. وقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وقت اپنی رفتار سے مسلسل چل رہا ہے. یہ ہمارے اندر کا احساس ہے کہ وقت تیز گزرا ہے یا آہستہ گزرا ہے. اور مومنین کا وقت تیز گزر جاتا ہے، کیوں کہ اچھا گزرتا ہے. غیروں کا وقت کٹھن ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز نکل آئی معاوضے کی، مگر اب آپ ایک لفظ معاوضہ کہہ دیا تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے باقی سب کچھ کہ کہاں کہاں معاوضہ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کہیں ہو جائے تو کہیں نسبت نہ کوئی دے دے. اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کہیں بھی معاوضہ ہوتا ہے ایک ہی بات ہے. صحیح ہے. تو ان الانسان لفی خسر
بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ لفظ خسارہ کیا ہے؟ زیادہ تر میرے خیال ہے سب لوگ جانتے ہیں لاس، نقصان، خسارہ. دیکھیں آپ کو ایک لائف ملی ہے، ٹوٹل لائف آپ کی، مثال کے طور پر کسی کی 100 سال کہہ لے چلے، کم کیوں کہے کسی کو، زیادہ ہی رکھیں. 100 سال کی زندگی اگر ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس 100 سال کی زندگی میں کئی کروڑ سانسیں ہیں جو ہم لے رہے ہیں، اور ہر ایک سانس کے ساتھ ہماری اس زندگی کی ٹوٹل جو سانس ہیں ان میں سے ایک سانس مائنس خسارہ ہو. یہ ہے خسارہ. جب 50 سال میں پہنچتے ہیں تو کہنا چاہیے کہ بڑی دھوم دھام سے بعض لوگ جو برتھ ڈے مناتے ہیں یا سالگرہ، ٹھیک ہے وہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کی نصف عمر آپ سے چلی گئی. بالکل. اب نصف عمر مگر آپ کو مل رہی ہے، ملی تھی، ملے گی آگے. یہ بھی سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اس گلاس، یہ گلاس جو ہے آدھا گلاس پانی ہے، یوں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں آدھا گلاس پانی نہیں ہے. دونوں صورتوں میں پانی نے آدھا گلاس لینا ہے، کہنے کا فرق ہوگا. تو یہ ہے خسارہ. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. ایک مثال دی ہے میں، لیکن کیا یہ خسارہ ہے؟ ان کے لیے یہ خسارہ ہے جن کو صرف یہ زندگی نظر آ رہی ہے. محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ خسارہ نہیں ہے. قرآن شریف آگے اسی سورہ میں خود کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، نکال دیا، سب نہیں ہے خسارے میں، سب نہیں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. درود بھیجیے محمد. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اب یہ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہے مومن ہونا. بے شک بے شک. مومن ہو جانا. آپ لوگ شکر ادا کیجئے کہ آپ مومن ہیں. مسلم ایک اسٹیپ ہوتا ہے، ایک اسٹیج ہوتا ہے، اگلا اور کامل اسٹیپ اور اسٹیج جو ہے وہ مومن ہونے کی ہے. یہ ہم میں فخر حاصل ہے کہ ہم مومن ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں. اور مومن ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی امیر ہے. بے شک ہم امیر المومنین کو ماننے والے. نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند تر صلوات. وہیں پہنچیں گے. امیر المومنین مطلب یہ ہوا کہ وہ شخصیات معصومین علیہ السلام، ابھی بات ہوئی تھی شخصیت سازی کے حوالے سے 5 عناصر جو مانے جاتے ہیں، جس میں یہ خاندانی پس منظر یا خاندان، یا دوسرا تعلیم، تیسرا انوائرمنٹ، ماحول. تو وہ ان کا ماحول کیا تھا؟ بالکل. ان کی تعلیم کیا تھی؟ کہاں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ دیکھیے ان کا علم، یہ علم اکتسابی نہیں تھا، علم لدن نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کر آئے. تعلیم والا جو فیکٹر ہے کتنا ہائی لیول پر ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو وہاں وہ جو مدینۃ العلم ہے، جہاں باب العلم ہے، تو تعلیم کا تو یہ ہے لیول. انوائرمنٹ، ماحول،
جس کو جیسا ماحول ملتا ہے، آپ لوگ بھی یہاں دنیا میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور اسکول بھی بچوں کو بھیجتے ہیں تو سوچتے ہیں ایسا اسکول ہو، وہاں کا ماحول اچھا ہو، کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ ماحول خراب نہ ملے. اور مجموعی طور پر ہمارے اب دوسری طرف بحث نہ چلی جائے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اس عنوان کی وجہ سے کہ یہ جو عناصر اور عوامل ہیں 5 جو انسان بناتے ہیں، جو ہمارے یہاں مومنین میں سب کامن ہے. خاندان، ایک خاندان ہے، سب مومن ہیں. شیعہ ہیں، شیعہ نے علی، ایک خاندان. بالکل. تعلیم، سب سے بڑھ کر تعلیم ہمارے یہاں یہی مجالس عزاداری ہے. کہیں سے کتنی تعلیم حاصل کر لے، بڑے بڑے اپنے امتحان نہیں بتا سکتے. یہاں بچے ہمارے 12-14 کے نام، یعنی 2-4 نام بتانا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو، یہاں ہمارے یہاں 14 نام آرام سے بتا دیتے ہیں. بے شک بے شک. یہ تعلیم. اسی طرح ماحول، بھائی یہی تو ماحول ہے جہاں بیٹھا ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ اس عمر سے بیٹھیں گے. ہم بھی ایسے ہی بیٹھتے تھے، آپ بھی ایسے ہی انگلی پکڑ کر لے جا رہے ہیں. بے شک. اس سے چھوٹے ہیں تو ماں گود میں لیے بیٹھی ہے، آواز آتی ہے. گود سے بھی پہلے یہی ماں کی دھڑکن، بچہ سن رہا ہے شکم مادر میں، اور مجلس سن رہا ہے. کہاں سے شروع ہوئی ہے بات؟ شکم مادر سے. کہاں سے دیکھے ماحول کو؟ اور ان کا ماحول جو عرش پہ تھے، وہ عرش کے ماحول سے آئے ہیں. وہ تو وہاں سے ہمارے لیے یہاں آئے ہیں. ان کو یہاں کی مخلوق وہاں نہیں جا رہی ہے، وہ وہاں کی مخلوق. دیکھیے ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے 10 ذرائع ہیں. درود بھیجیے محمد والے. اگر گرامی گزر رہا ہو تو ہمارے پاس، بس مختصر ہے، تھوڑی سی بات کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے 10 ذرائع ہیں. 5 ظاہری ہیں اور 5 باطنی ہیں. 5 ظاہری جو ہیں وہ ہیں حواس خمسہ ظاہری، اور 5 ہیں حواس خمسہ باطنی. ظاہری حواس میں باصرہ، سامعہ، لامسہ، شامہ، ذائقہ. بالکل بالکل ایسے ہی. باطنی حواس میں مدرکہ، متخیلہ، متہمہ، حافظہ، خیال. نتیجہ آپ کے جانا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. یہ جو ظاہری حواس ہیں، باصرہ، اب بچوں کو سمجھاتے جب آپ بزرگ تو سب جانتے ہیں. باصرہ دیکھنے کی قوت، بالکل بصارت کی قوت. سامعہ سننے کی قوت. لامسہ چھو کر محسوس کر لینے کی صلاحیت. شامہ سونگھ کر سمجھ لینے کی قوت. ذائقہ چکھ کر سمجھ لینے کی صلاحیت. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیے باطنی میں، مدرکہ، درک، ادراک، عقل. اچھا اب ایک جملہ کہتے چلو یہاں روک کے. عقل، فہم، فراست، شعور، سمجھ، بوجھ، دانائی، ادراک، حکمت، صلاحیت، قابلیت، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں. کسی میں زیادہ فرق ہے، کسی میں تھوڑا فرق ہے. یہ گہرائی میں جائیں گے تو پھر یہ چیز چیپٹر کھل جائے گا. ابھی ہم صرف مدرکہ پہ رہتے ہیں کہ عقل، متخیلہ، تخیل پیدا ہونے کی صلاحیت. متہمہ
वहम पैदा होने की क़ुव्वत, हाफिजा हासिल शुदा मालूमात को मेमोराइज कर लेना, हाफजे में महफूज कर लेने की सलाहियत। बिल्कुल ठीक है। मुदरिका, मुतखय्यला, मुतहरमा, हाफिजा, ख्याल। अब बात तो यहाँ हो रही है, हसन अली भाई बैठे हैं, इनका ख्याल उसका भी है, थोड़ी देर बाद नजर का इंतजाम है, उसका इंतजाम हो गया है, तैयारी हो गई है, समझाने की आसानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारी देखने की क़ुव्वत है, बासिरा, बसारत, ये तमाम क़ुव्वत हमारी ज़ाहिरी और बातिनी हवास हमारे महदूद है, एक लिमिट है सबकी, महदूद है। एक हद तक देख सकते हैं हम, इस दीवार के पीछे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप भी नहीं देख पा रहे हैं। चलें, हो सकता है हम कैमरा वगैरह लगा दें, आज के जदीद दौर में आ जाए, कोई मसला नहीं है, तो भाई एक लिमिट तक हम देख लें, चलें और आगे चले जाएं। हम दूर दराज के मुल्कों को भी देख लेते हैं कैमरे के जरिए, यानी देखने की क़ुव्वत। हम यहाँ से चांद को देख रहे हैं, हमने टेलीस्कोप लगाया तो उसको और करीब से देख लिया, उसकी ज़मीन देख ली चांद की, या और दूसरे सैयारे हैं अभी गिने थे, उनको भी देखना शुरू कर दिया। अब ये सब कुछ देखते देखते हमने देखा कि ये हमारा एक निज़ाम शमसी है, आगे बढ़ गए देखने की मंजिल में हम, ये महदूद हमारा आगे जा रहा है, हद से आगे बढ़ रहा है। तो वो हम जिस हद पे समझ रहे थे महदूद, अभी महदूद ये नहीं, हद पता नहीं कहाँ है। हम देखते हुए आगे बढ़ गए तो निज़ाम शमसी देख लिया पूरा, जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया था। निज़ाम शमसी के अंदर हमने देखा कि मज़ीद कॉन्स्टिलेशंस नजर आ रहे हैं, सितारे। मसलन जो सितारे नजर आ रहे हैं उनकी खास तरतीब है, तो उनको हुक्मा ने नाम दे दिए। एक को नाम दे दिया, ये हमल है, ये दुर्जा है, ये सरतान है, ये असद है, ये सुमरा है, मीज़ान है, अकरब है, बौस है, जद्दी है, दल्लो है, और जिन पर ये अक्सर नजूमी हजरात काम करते हैं ज़्यादा। हमारे यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम तो जो नहस होता है वो मौला का नाम लेते हैं, साद हो जाता है। निज़ाम शमसी, फिर ये सितारे, कॉन्स्टिलेशंस जो खास धरती से, ये भी गर्दिश में है, ये एक अलग चैप्टर हो जाएगा, उसमें बाद में बात कर लेंगे कभी। और मजीद आगे चले तो फिर ये तमाम निज़ाम हमारा शमसी और ये सब एक कहकशा के अंदर एक नुक्ता है। इस कहकशा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इस पूरी कहकशा जो मिल्की वे है, इसके अंदर एक नुक्ता है जो हमारा टोटली निज़ाम है, और उस मिल्की वे के अंदर ना जाने कितने नुक्ते हैं ऐसे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बसारत, बासिरा, क़ुव्वत बासिरा कहाँ तक जा रही है, जाए लेके चले, आगे बढ़े। अब ये कहकशा को भी मिसाल के तौर पर अगर हम देख पाए, जैसा तरक्की के दौर में अदवार जा रहे हैं, देख भी लें तो मजीद कहकशा कि इस कहकशा के अलावा मौजूद हैं कहकशाएं, वो तमाम कहकशाओं को मिला लें तो मिलाने के बाद एक बनता है क्लस्टर। कितनी कहकशाएं, लाखों से तादाद से ज्यादा, हो सकता है करोड़ों, जो देखी ही नहीं है तो क्या तादाद है तो ऐसे ही लाखों करोड़ों में। उन कहकशाओं के मिलाने से बनता है क्लस्टर, और ऐसे ही लाखों करोड़ों क्लस्टर्स हैं जो बनाते हैं सुपर क्लस्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। कहां तक हमारी रसाई होगी देखने की? बेशक बेशक, यानी कि महदूद है, ये हमने साबित कर दिया। बेशक। बासरा सामया, सुनने की क़ुव्वत। फिर वही तरतीब से चले। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक को तफसील से बयान कर दिया है, आपके अज़हान साथ चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अब ये
سننے کی قوت دی، اس سے کہاں تک ہم سن پا رہے ہیں، مزید آگے جائیں پرے جائیں، بہت دور چلے جائیں، ایک جگہ جا کر ہماری سننے کی قوت جو ہے الٹرا ساؤنڈ ایک ساؤنڈ ہے جو ہم نہیں سن پاتے ہیں، بعض جانور سن سکتے ہیں، جس سے آج کل وہ تشخیص کے لیے ڈائگنوس کے لیے کام ہوتا ہے. تو اس طرح کے اور پتہ نہیں کتنے ساؤنڈ ہیں جو ہم نہیں مل پائے. سامعہ بھی محدود، لامسہ چھو کر محسوس کرنے کی صلاحیت بھی محدود، شامہ سونگنے کی ابھی کورونا کے اندر بھی تجربہ بہت سے لوگوں کو ہوا، میں خود اس میں شامل تھا. میرے اپنے گھر کے 10 افراد میں کوئی خوشبو یا بو کسی قسم کی نہیں آ رہی تھی، کوئی ذائقہ نہیں تھا. یہ سوچتے تھے کیا کھائیں، گھاس کھا لیتے تو اس کے بھی گھاس کا ذائقہ ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نہیں تھا. ذائقہ محدود یا نہ حاصل ہونے تک چلا گیا. اس نے تو ثابت کر دیا کورونا نے. تو اسی طرح ہماری عقل کی قوت مدرکہ محدود، متخیلہ محدود، تخیل کہاں تک کر سکیں گے، متہمہ محدود، حافظہ محدود، خیال محدود، یہ سب محدود ذریعے. اب ہمیں پہچاننا ہے ایک ذات لامحدود کو. کیا کریں؟ عجیب مشکل کہ بھائی ہم کہا گیا ہے ایک گلاس ہے اور پانی اس میں ایک بالٹی کے برابر کا ڈال دوں. بالٹی بھی میں نے چھوٹی کہی ہے، وہ لامحدود کے ساتھ بڑی مثال بھی فٹ نہیں آتی. میں پہلے بتا چکا ہوں لفظوں کی مجبوری ہے سمجھانے کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان لامحدود ذریعوں سے ہم اپنے ان محدود ذریعوں سے اس لامحدود کو کیسے پہچانیں. اب سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. کیوں کہ ہمارے پاس وہ ہیں جو یہاں ہے تو ہم سے قریب تر ہے، اور جو وہاں ہے وہ اس سے قریب ترین ہے. محمد علی محمد بالکل ہمارے پاس وہ ذریعے موجود ہیں کہ وہ مظاہر خداوند ہیں، کہ وہ جو افعال انجام دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا ہے. بھئی سامنے ہی ہے، تو صحیح آپ کے سامنے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں ابھی کو گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ والے کام کر رہے ہیں، یہ تو خدا والے کام کر رہے ہیں. بالکل یعنی وہ مظاہر ہوا اظہار ہے، ان کے اعمال سے اظہار ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اللہ سب رہے کائنات نے، لوگ اس کے باوجود لوگ نہیں پہچان رہے ہیں. وہی جن کے نطفے میں نہیں ہے جو مومن ہے وہ اول روز سے وہ کسی بھی کافر کے بھی نطفے میں ہوگا، تب بھی مومن اپنی جگہ پر نور سے خلق کیا ہوا ہی ہوگا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. یہ آپ عام ایمان والے مومن، یہ آپ لوگوں کی شان ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اور اچھا اب ہم مومن تو ہو گئے، ایمان بھی ہے، کیا اتنا کافی ہو گیا؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ دل میں ہونا، دماغ میں ہونا، زبان سے کہہ دینا. اب کچھ ہمیں خود پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوتا ہے، عملاً کچھ کرنا ہوتا ہے. اب اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے اعمال بھی ایسے ہی دکھنے چاہیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیا. دیکھیے علی الاطلاق یہ تمام آیات ذوات مقدسہ کے لیے ہیں، معصومین علیہ السلام کے لیے ہیں. علی الاطلاق کمپلیٹلی، جزوی طور پر مومنوں پر ان کا اطلاق نہیں.
یعنی کلی طور پر جیسے اللہ تعالیٰ رحمان رحیم کریم غفور شکور غفار ہے، وہ کلی طور پر رحمان رحیم کریم ہے. آپ بھی مہربانی کرتے ہیں، آپ بھی رحم کرتے ہیں، آپ بھی کسی کی کو معاف کر دیتے ہیں، غفار غفور رحیم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ بھی ہوتے ہیں لیکن جزوی طور پر. اب وعامل الصالحات تو ان سے جیسا صالح کوئی عمل تھا ہی نہیں. وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے. دیکھیے اب میں کیونکہ وقت تیزی سے جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں وہی کچھ بات آگے وقت تیز جا رہا ہے یا سلو جا رہا ہے میں نے بتا چکا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس مجبوریاں ہیں کہ ہمیں انہیں اوقات میں اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، تو بات یہ ہے یہاں میں صرف ایک جملے سے بھی بات مکمل کر سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. الحق ما علی و علی ما الحق. کیا بات ہے، واہ واہ. بس یہ ایک حدیث، صرف یہ ایک حدیث اس سلسلے میں اس پورے آیت کے لیے بہت مکمل ہے. اور وہ تو بتا چکے ہیں اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. جب ہم کسی ایک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کے اوپر صادر ہوتے ہیں. وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب یہ صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ ہر کوئی وہی جزوی طور پر کر رہا ہوتا ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ جس مدینے میں امام علی مقام نے اپنا بچپن گزارا، اسی میں اپنا لڑکپن گزارا، نوجوانی گزاری، اور اس عمر کو پہنچے ہیں، اور بچپن بھی ایسا کہ حضور سرور کائنات ان کو اپنے کانھوں پہ بٹھا کے اور عید کی نماز کے لیے لے جا رہے ہیں. ایسا بچپن، اور مدینہ والوں نے یہ سب دیکھا ہے، اور اسی مدینے کو آج حسین خیرباد کہنا چاہتے ہیں. امام علی مقام روانہ ہونا چاہتے ہیں تو حاضری دے رہے ہیں روضہ رسول پر. بڑی آہستہ چلتے جا رہے ہیں، پہنچتے ہیں، نانا کو سلام کرتے ہیں، ان سے راز و نیاز کی گفتگو ہوتی ہے. نانا میں آپ کا دین بچانے نکل رہا ہوں، وہ وعدہ جو مجھ سے لیا گیا تھا میں پورا کرنے نکل رہا ہوں. وہاں سے روانہ ہوتے ہیں جنت البقیع کی طرف. لیکن آج بھی وہ مدینہ جاتے ہیں، عمرہ کو جائیں گے حج کو، لیکن مدینہ کی طرف ایک کشش ہے، ہم کھچے چلے جاتے ہیں. اور جب مدینے سے نکلتے ہیں تو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نکل رہے ہیں، ہمیں یہاں اور رکنا ہے. مدینے سے نکلا نہیں جاتا ہے. جو لوگ جا چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اور امام حسین کے لیے نکلنا کتنا مشکل تھا. اور اس مدینے کو چھوڑیں گے، رسول روضہ رسول سے جنت البقیع کی طرف چلے ہیں، اماں کی قبر کی طرف. بہت تیز دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، قدم رکتے نہیں ہیں، لڑکھڑاتے جا رہے ہیں. جا کے اماں کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا اماں ہم جا رہے ہیں اور اب پتہ نہیں ہم کب آئیں اور کہاں آئیں. انہوں نے دیکھیے یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں پر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات نے مجھ سے کہا کہ تم دروازے پہ رکو اور کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو میں وہاں رک گئی اور کوئی بھی اندر آنے لگتا تھا تو میں منع کر دیتی تھی. حضور سرور کائنات نے منع کیا ہے. اتنے میں ایک بچہ حسین دوڑتا ہوا آیا. ام سلمہ نے کہا کہ تمہارے نانا نے منع کیا ہے اندر آنے کو. امام حسین سے رہا نہیں کیا. آواز سنی نانا نے اٹھے، امامہ پھیلا حسین کی طرف دوڑے اور بول تو اٹھایا کہا ام سلمہ میں نے حسین کے لیے نہیں کہا تھا. یہ سلمہ کہتی ہے
کہ میں تڑپ گئی اور حضور سرور کائنات نے مجھے خاک دی تھی کہ یہ خاک رکھ لو اس شیشے میں، اور اس خاک کو دیکھنا جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ حسین قتل ہو گیا ہے اور ناحق مارا گیا ہے کربلا کے میدان میں۔ اب امام علی مقام روانگی کے لیے اس گھرانے کی بڑی شان ہے۔ جب جناب ام رباب یہاں آئی ہے اس گھرانے میں تو اس گھرانے کے یہ دستور تھا، دروازے پر رک جاتی تھی، رک گئی اور کہا میں بغیر اجازت کے اندر آ نہیں سکتی ہوں۔ تو جناب زینب نے کہا کہ ام رباب تمہارا گھر ہے، تم اندر آؤ اور یہاں جو چیز تمہیں پسند آئے وہ تم لے لو۔ ام رباب آگے بڑھی، دیکھا ایک بچی جھولے میں، بولا کہ یہ بچی یہ مجھے دے دیں۔ جناب فاطمہ سغریٰ اور ان دونوں کو ام رباب نے پایا اور دونوں تھوڑے فرق کی عمر میں تھی۔ اب جب روانگی کا وقت آیا تو امام علی مقام نے سب سے روانگی کے لیے کہا، لیکن فاطمہ سغریٰ کا نام لسٹ میں فہرست میں موجود نہیں ہے۔ ان کو کہا گیا تو ان سے بھی نال آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں، یہ چھوٹا علی اصغر یہ مجھے دے دیں۔ علی اصغر فاطمہ سغریٰ سے لپٹ گیا اور نہیں چھوڑ رہا تھا، نہیں چھوڑتا تھا کہ اتنے میں امام علی مقام نے کہا اصغر ہمیں ساتھ چلنا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اصغر نے نہیں چھوڑا، قریب آئے اور امام علی مقام نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر نے چھوڑ دیا اور امام کی گود میں آ گیا۔ جناب فاطمہ سغریٰ نے پوچھا کہ بابا آپ نے کیا بات کہی ہے جو یہ اصغر اس طرح آپ کے پاس چلا گیا؟ کہا کہ دیکھو میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو بیٹا جو تمہارے حصے کا تیر ہے اس کو بھی میں اپنے ہی گلے پر لے لوں گا۔ اصغر سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ فاطمہ سغریٰ کہنے لگی کہ 4 لوگ میری خبر پہ نہ آنا۔ جب چاروں نام بتا دیے، تینوں نام، تو چوتھا نام مولا نے کہا کہ تم نے چوتھا نام نہیں بتایا۔ کہا کہ بابا وہ آپ ہے جن کے لیے میں کہہ رہی ہوں آپ نہیں آنا۔ امام علی مقام نے کہا، امام حسین نے کہا بیٹا میں نہیں تو مدینہ ہی نہیں آؤں گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بقضائه وتسليما لأمره